بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کو پڑھانے جا رہی ہوں جنرل سائنس کا سبجیکٹ، اور یہ آپ لوگوں کی بک ہے بلوچستان ٹیکسٹ بک۔ اسی بک سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ یہ بک کا آؤٹر کور ہے، سب کے پاس یہی بک ہونی چاہیے۔ اچھا، اس بک میں آپ لوگوں کے پاس فرسٹ چیپٹر جو آتا ہے وہ ہے ہیومن آرگنز سسٹم کے بارے میں ہے۔ اس چیپٹر میں ہم لوگ یہ چیزیں پڑھیں گے۔ اس میں ہے انٹروڈکشن، ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم، ڈس آرڈرز آف ڈائجسٹیو سسٹم، ریسپائریٹری سسٹم، بریتھنگ، کمپیریزن آف ریسپائریشن ان برننگ، کامن ڈیزیز آف ریسپائریٹری سسٹم، یہ چیزیں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اب ایک دفعہ چیپٹر کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا یہ ہے چیپٹر نمبر 1 آپ لوگوں کے پاس، ہیومن آرگن سسٹم۔ سب سے پہلا ٹاپک آتا ہے ہمارے پاس ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم۔ اس سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا انٹروڈکشن پڑھیں گے اس کا کہ ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم سے پہلے ہم لوگ کیا دیکھیں گے، ایک دفعہ ہیومن آرگن سسٹم کو دیکھیں گے۔ ہیومن آرگن سسٹم میں آرگنز کیا ہوتا ہے، سسٹم کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی جاندار کا، چاہے وہ انسان ہو، پلانٹس ہو، اس کا بیسک یونٹ کیا ہوتا ہے، سیل۔ جب بہت سارے سیل ملتے ہیں تو وہ ایک کیا چیز بناتی ہے، ایک ٹیشو بناتا ہے۔ ان combination of many tissues form an organ. Combination of many organs form a system. تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس ایک ہیومن آرگن سسٹم اس طرح سے بنتا ہے۔ ان تمام پروسیجر کے بعد یہ ہوا چیپٹر کا شارٹ سا انٹروڈکشن۔ اب آتے ہیں ہم لوگ ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم کی طرف۔ ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم، جو بھی ہم لوگ خوراک وغیرہ کھاتے ہیں، جو بھی چیزیں ہم لوگ لیتے ہیں، ہمارا فوڈ جو ہے وہ ایک سالڈ فارم میں ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے ہضم ہوتا ہے، مختلف پروسیس سے ہو کر وہ ہمارے لیے ہضم ہوتا ہے اور ہمیں انرجی پرووائڈ کرتا ہے ہمارے جسم میں ایبزارب ہو کر۔ تو وہ مختلف پروسیجر سے ہوتے ہوئے وہ ہضم ہوتا ہے۔ ان تمام پروسیجر میں جتنے بھی آرگنز پارٹیسپیٹ کرتا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے میں، اس سسٹم کو کہتے ہیں ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم۔ یہاں ڈیفینیشن ہے The organ which take part in the digestion of food in the human body is called human digestive system۔ وہی بات ہے کہ جو بھی آرگنز خوراک کو ہضم کرنے میں حصہ لیتا ہے، ٹیک پارٹ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم۔ اب ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک ہے ایلیمنٹری کینال، دوسرا ہے ڈائجسٹیو گلینڈز۔ اب پہلے ہم لوگ ایلیمنٹری کینال کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایلیمنٹری کینال کیا ہوتا ہے۔ ایلیمنٹری کینال ایک لمبی سی نلی کی طرح کا ہوتا ہے جو کہ انسان کے ماؤتھ سے شروع ہو کر انسان کے جسم کی اینس تک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایلیمنٹری کینال کو آپ لوگ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس ڈائیگرام میں یہاں سے منہ سے لے کر یہاں تک اینس تک جتنے بھی آرگنز یہاں انوالو ہوتے ہیں وہ سب کیا کہلاتے ہیں، ایلیمنٹری کینال کہلاتے ہیں۔ سب سے سٹارٹ میں کیا ہے، یہ ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ یہ پہلا والا حصہ کون سا ہے، اورل کیویٹی۔ پھر اس کے بعد یہ جو لمبی سی نلی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس کو اوئسوفیگس کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسٹمک آتا ہے۔ اسٹمک کے بعد اس والے حصے کو اسمال انٹسٹائن کہتے ہیں، اور یہ والا پورشن جو ہے لارج انٹسٹائن کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لارج انٹسٹائن سے اینس، اس کے بعد اینس آ جاتا ہے۔
اس ڈائیگرام میں آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے کہ ایلیمنٹری کینال کتنے آرگنز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ اس کو دوبارہ دیکھیں گے کہ آرگنز انوالو ان دا ایلیمنٹری کینالز آر ایز فالوز۔ کون کون سے آرگنز ایلیمنٹری کینال میں انوالو ہوتے ہیں؟ فرسٹ ہے ہمارے پاس اورل کیویٹی، ایسوفیگس، اسٹمک، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن۔ اچھا، یہ 5 آرگنز یا 5 اسٹیپ جو ہے وہ ایلیمنٹری کینال میں شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے اورل کیویٹی کے بارے میں کہ اورل کیویٹی کیا ہوتا ہے۔ اورل کیویٹی سادہ سی زبان میں اگر کہیں تو ماؤتھ ہوتا ہے۔ عام زبان میں ہم لوگ ماؤتھ یا منہ کہتے ہیں، لیکن سائنس کی لینگویج میں ماؤتھ کو اورل کیویٹی کہتے ہیں۔ اورل کیویٹی میں کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کے منہ کے اندر 2 جاؤز ہوتے ہیں، جاؤز، اپر جا اینڈ لوور جا، یعنی کہ جبڑے ہوتے ہیں، 2 جبڑے ہوتے ہیں، دونوں ایک اپر جبڑا ہوتا ہے، دوسرا لوور جا۔ اب ان دونوں جبڑوں کے اوپر کیا لگے ہوتے ہیں؟ ٹیتھ۔ اب فرسٹ اگر ہم لوگ دیکھ لیں کہ اورل کیویٹی میں جو ہے وہ جاز ہوتے ہیں۔ اب جاز کے اوپر سیکنڈ نمبر پہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیتھ۔ اب ٹیتھ کا کیا کام ہے کہ ٹیتھ جو بھی خوراک وغیرہ ہم لوگ کھاتے ہیں اس خوراک کو چبانے کے لیے کیا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں؟ اپنے ٹیتھ کو نا، ٹیتھ کی مدد سے ہم لوگ خوراک کو چباتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں وہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اورل کیویٹی میں ٹنگ۔ اب ٹنگ، انسان کی زبان کہاں پہ ہوتی ہے؟ اورل کیویٹی یعنی منہ کے اندر ہوتا ہے۔ تو ٹنگ کا کیا کام ہوتا ہے؟ ٹنگ ہیلپس ان موونگ آف دا فوڈ ان اورل کیویٹی۔ جو بھی خوراک وغیرہ ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو جب ہم لوگ چباتے ہیں تو وہ موو کر دیتا ہے انسان کے منہ کے اندر۔ تو وہ موومنٹ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ زبان کی وجہ سے۔ یہ زبان اس فوڈ کو موو کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سلائیوا۔ انسان کے منہ کے اندر قدرتی طور پر ایک قسم کا جوس موجود ہوتا ہے۔ جب بھی ہم لوگ خوراک وغیرہ کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی وہ ہمارے منہ کے اندر پانی آ جاتا ہے، جسے ہم لوگ لعاب دہن کہتے ہیں۔ وہ پانی کیا ہوتا ہے اصل میں؟ وہ سلائیوا ہوتا ہے، ایک قسم کا جوس ہے جو کہ خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسپیشلی وہ خوراک جس میں اسٹارچ وغیرہ شامل ہوتے ہیں وہ ہمارے منہ میں ہی، اورل کیویٹی میں ہی ہضم ہوتا ہے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو کر ہمارے لیے وہ قابل ہضم بن جاتا ہے۔ تو یہ سلائیوا بھی خوراک کو ہضم کرنے میں، ڈائجسٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں انسان کے اورل کیویٹیز میں موجود ہوتا ہے۔ فرسٹ ہے جاز، جاز کے اوپر اب ٹیتھ ہے، ٹنگ ہے، سلائیوا ہے۔ ان سب کے الگ الگ کام ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹیتھ کا کیا کام کر دیتا ہے؟ خوراک کو چبانے میں مدد دیتا ہے۔ ٹنگ جو ہے خوراک کو موو کرنے میں مدد دیتا ہے، اور سلائیوا جو ہے ایک قسم کا جوس ہے جو کہ قدرتی طور پر ہمارے منہ میں خوراک کو چباتے وقت ریلیز ہوتا ہے، ایک قسم کا جوس ریلیز ہوتا ہے جو کہ خوراک کو ہضم کر دیتا ہے، اسپیشلی اس خوراک کو جس میں اسٹارچ وغیرہ پایا جاتا ہے۔ تو آج کا لیسن یہی تک ہیں، باقی ٹاپکس ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ خود بک کھول کر 2-3 دفعہ ریڈنگ کر لیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر بعد میں پوچھ سکتے ہوں۔